اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اتقوا کا کیا مطلب ہے؟ تو تقوی کی سمجھ ہے ہمیں؟ کیا ہے تقوی؟ ڈرنا، یہ تو اس کا یہاں پہ یہ مطلب لکھا گیا، کیا ہے ڈرنا؟ واٹ ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کوئی ڈرانے والی ذات تو نہیں ہے ڈرا جائے۔ یہ کیا مطلب ہے تقوی کا؟ وقع یقی سے ہے، باب استعال سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ انسان بچتا کن چیزوں سے؟ جن میں کوئی وہ خطرہ محسوس کرتا ہے، یعنی یہ چیز ڈینجرس ہے، خوفناک ہے، تو کہیں میں اس میں نہ پھنس جاؤں۔ جیسے آپ دیکھیں بجلی کا تار ہے، وہ ننگا ہو تو آپ اس کو کبھی چھوتے نہیں ہیں کہ اس میں کرنٹ ہے، حالانکہ وہ تار کو ڈراؤنی چیز تو نہیں ہے، مگر آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو اس میں ہلاکت ہے۔ تو یہ بچنے کے لیے جو آپ کوشش کرتے ہیں، خطرے سے بچنے کے لیے، ہلاکت سے بچنے کے لیے جو آپ کوشش کرتے ہیں، وہ تقویٰ اس احساس کا نام ہے کہ میں نے ایک احساس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ میں بچ کے رہوں ایسے کام سے جس میں اللہ کی ناراضگی ہو، اللہ نہ مجھ سے ناراض ہو جائے، اس سے کہیں ایسا کام نہ کہیں ہو جائے۔ یہ میں آپ کو نا سمپل باتیں بتا رہی ہیں جو آپ کو سمجھ آ جائے گی تقویٰ کیا ہے۔ اور یہ خوف ساری زندگی ساتھ رہنا چاہیے۔ اور دوسرے کوئی کام ایسا سرزد ہونے سے رہ نہ جائے جس میں اللہ کی رضا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اس کام سے، یہ نہ ہو کہ میرے ہاتھ سے رہ جائے یہ کام۔ جس نے اس طریقے سے زندگی گزاری وہ انسان متقی ہے، سمجھ لیں کہ ہر لمحہ اس کی کیا خواہش ہے کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، تو وہ پھونک کے قدم رکھتا ہے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں ایسا کرنے سے تو نہیں اللہ ناراض ہو جائے گا، کہیں یہ کرنے سے نہیں اللہ ناراض ہو جائے گا، اور کوئی نیکی کا کام جس سے اللہ خوش ہو سکتا ہے اور میں وہ کر نہ پاؤں۔ یہ دو چیزیں ہیں جو تقویٰ بناتی ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اس وقت تقویٰ ہوگا جس وقت کہ آپ بوڑھے ہو جائیں تو اب تو تقویٰ کرنا ہی ہے، اب تو تقویٰ ہی جانا چاہیے، یا جس وقت کہ آپ کے حالات نارمل ہوں تو اب تو تقویٰ ہونا چاہیے۔ جب کوئی مسئلہ ہے تو پھر تو ہم متقی نہیں رہ سکتے، جب کوئی پریشانی آئی تو تقویٰ چھوڑ کے تو بیٹھ گئے، اب تقویٰ بھی یہ کپڑے ہیں اٹھا کے پھینک دیے، نہیں۔ دیکھیں زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر اوکیزن پہ، وہ عید ہو، وہ شادی ہو، وہ مرگ ہو، شادی ہو، وہ مرگ ہو، وہ نفع ہو، نقصان ہو، کامیابی مل جائے، ناکامی ہو جائے، فیل ہو گئے، پاس ہو گئے، خوشی آئے، غم آئے، گھر کے اندر کی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، دن کی باتیں ہوں، راتوں کی باتیں ہوں، آن لائن ہو، آپ آن سائٹ ہو، ہر وقت میں جس بندے کی یہ خواہش ہے نا کہ مجھے بس اللہ کی ناراضگی والے کام نہیں کرنے، مجھے ان سے بچنا ہے اور اس کی رضا والے کام مجھے کرنے ہیں، اور ہر وقت خوف ہو کہ ہائے مجھ سے کوئی ہو تو نہیں کیا ایسا کام سے جس سے اللہ ناراض ہو گیا، ہر وقت یہ شوق ہو کہ اللہ جس کام سے تو خوش ہوتا ہے میں بس وہ کام کر لوں، یہ تڑپ ہو اس کے اندر، بس سمجھ لیں وہ متقی ہے۔ ایسا نہیں کہ متقی سے کبھی غلطیاں ہی نہیں ہونی، اس سے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، متقی سے بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا وہ کبھی ہمیشہ ہی سیف ہوتا ہے، یا اس سے کبھی کوئی نیکی کا موقع رہتا ہی نہیں، اس سے بھی نیکی کے موقع لونا ہو سکتا ہے، وہ پرفیکشن کا وہ تو نہیں ہوتا، مگر وہ اپنی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے، ساری زندگی اپنے آپ کو بچا کے چل رہا ہے، بس وہ متقی بن گیا۔ تو ہمیں کہا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے اتقوا الاشیاء، اتقوا المخلوق، اتقوا الناس، لوگوں سے ڈر کے رہا کرو، کیونکہ لوگ جس چیز سے خوش ہوں وہ کر لیا کرو، لوگ جس چیز سے ناراض ہوں اس چیز سے ڈرا کرو کرنے سے۔ ہم نے تو یہی بنایا ہوا نا، اتقوا الناس بنایا ہوا، ڈرو لوگوں سے، یہ والی زندگی ہم گزارتے ہیں۔ جس چیز سے لوگ انوائڈ ہوتے ہیں، اس چیز کا اتنا ڈر ہوتا ہے کہ ایسا کوئی کام نہ ہو جائے، وہ پھر ناراض ہو جائیں گے، پھر لوگ کیا کہیں گے، ناراض ہو جائیں گے، پھر لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں کیوں ہوتا، یہ ہوتا ہے نا، اور اس پہ لوگ خوش ہوں گے تو وہ کر کے دکھانا۔ بعض دفعہ لوگ خرچ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں بس، اور یہ ان کی خوشی کتنی عزیز ہے، اللہ کاش اس طرح اللہ کی خوشی عزیز ہوتی، پھر وہ مجھ سے ناراض ہوں گے، پھر وہ میرے گھر نہیں آئیں گے، پھر وہ میرے سے تعلقات نہ ختم کر، اب وہ چاہے جو مرضی کرنا پڑے مجھے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اگر ان کو نہیں میں نے ناراض کرنا۔ کیا یہ نہیں ہماری زندگی کے معیار؟ تو ہم نے تو تقویٰ لوگوں کا اختیار کیا نا، وہ جو آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں نا اس کو رکھ لیں یہاں پہ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا تقویٰ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری ساری زندگیاں لوگوں سے تقویٰ کرتے ہوئے گزرتی ہیں،
ہاں واقعی کہ صحیح ہے، اسی طرح گزرتی ہیں. تو وہ اللہ کے لیے کرنا ہے بس. تقویٰ کی ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوگی، اب دیکھ لیں اپنے ارد گرد بھی. تو تمہیں لوگوں کی ناراضگی کا نہیں، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ڈر سب کے ڈر سے زیادہ ہونا چاہیے، اور وہ زیادہ ہونا چاہیے، اور وہ والا ڈر نہیں جو خوف کا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ڈراؤنی ہستی نہیں ہے، بلکہ اس کی ناراضگی کا. اور یہ کہ ہم خطرے میں پڑ جائیں گے، ہم عذاب میں، ہلاکت میں پڑ جائیں گے. جیسے آپ وہ ابتار چھو لے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں ہلاکت ہے. تو تقویٰ ڈرنا کا ہم نے یہاں پہ میننگ تو لکھ لیا ہے، ڈرو اللہ سے، مگر اکڑ کے بیٹھے میں کہیں ہائے بڑا ڈر لگ رہا ہے اللہ سے. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز میں، آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں جب جاتے ہیں نا، جہاں پہ روز چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، روز نئے امتحان ہوتے ہیں، روز نیا کوئی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، تو وہاں پہ میری پرائرٹی کیا ہوتی ہے، وہاں پہ میں کیا چیز دیکھ کے چلتی ہوں. کیا میرا رول یہ ہوتا ہے کہ بس اللہ کو میں نے ناراض کرنا، ہوتے پھرے یہ ناراض، ہوتے پھرے یہ میرے سے منہ پھیرتے ہیں، ہوتے پھرے مجھے نہیں ان کی پرواہ. یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی ہرس ہوتی ہے کہ ہر دن آپ کو بس یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے بس اللہ تعالیٰ کیا ہوا، یہ ہوا میرے ساتھ امتحان، اللہ تو راضی ہے نا، بس پرواہ نہیں ہے، پھر بھی ہو جائے. یہ کرائٹیریا رکھ کے زندگی گزارنا، یہ ہوتی ہے تقویٰ والی زندگی. ٹھیک ہے. اب تقویٰ ایسا نہیں کوئی ہوائی مخلوق ہی متقی ہوتی ہے، ہم بھی متقی بن سکتے جبکہ ہم اپنی زندگی میں اس کو پرائرٹی بنائیں اور اس کو سمجھیں کہ ہم نے زندگی ایسے گزارنی ہے. ہم نے ہر اپنی زندگی میں کے فیز میں اس پوائنٹ کو سامنے رکھ کے چلنا ہے، یہ اپنا مین پوائنٹ بنا لے زندگی کا. تو پھر ساری خوشخبریاں پھر آپ کے لیے. جنت بھی عدت للمتقین، وہ متقین کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسے اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے حق ہے. حق کتنا ہے اللہ کا، کتنا حق ہے اس کا کہ اس کی فرما برداری کے لیے ہر کام کیا جائے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے پوری کوشش لگی جائے. یہ کتنا حق ہے اللہ کا. پیدا اس نے کیا، زندگی اس نے دی، سانسیں اس کے کہنے پہ چل رہی ہیں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، میری خوشیاں، میری اولاد، میری صحت، میری ہر چیز تو اس نے دی ہوئی. تو سب سے زیادہ تو اس کا مطلب اسی کا حق ہے کہ اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کی جائے اور اس کی رضامندی کو حاصل کرنے کا ہمیں محنت کرنی ہو. اس احساس کو لے کے زندگی گزارے، اس تڑپ کے ساتھ زندگی گزارے. کوئی ایسی اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے، وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. اور ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے، یہ اتنا ان کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، یہ اتنا حق ہے، اس کا مطلب نہ آنا چاہیے ہمارے اندر یہ تقویٰ.